السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک سیب پر کیا جانے والا عمل بتاؤں گا۔ اگر آپ کی شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی آپ کو اولاد نہیں ہے تو بس آپ نے ایک سیب خرید لینا ہے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے۔ سیب اچھی کوالٹی کا ہو تاکہ اس کے اندر گلا سڑا نہ نکلے۔ بس آپ نے ایک سیب لے لینا ہے اور ربیع الاول شریف والی رات کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کا آپ نے انتظار کرنا ہے، اس رات کا جس رات کی صبحوں میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اسے آپ کیسے پڑھیں گے، کس انداز میں پڑھیں گے۔ سورہ مریم قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خواتین ایسی ہیں جنہیں اولاد نہیں تھی، اور اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صالح اولاد کی دولت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ آج میں بہت پیارا سا عمل اس سیب کا بتاؤں گا۔ اس سیب پر کس طریقے سے سورہ مریم یا اور پھر کیا پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں کرنے والا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل نورانی وظائف 1M پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اور آخر میں دعاؤں کا سلسلہ بھی ہم نے لیا ہے، اس میں ہماری کئی ساری بہنیں جنہوں نے پچھلی ویڈیو میں دعا کا مطالبہ کیا، انشاءاللہ ان کو نام کے ساتھ دعا بھی کی جائے گی۔ آئیے سب سے اول میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، کس طریقے سے تناول کرنا ہے، اس کے 4 حصے کرنے ہیں، کیسے کیسے یہ کھانا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو اسی میں بتانے والا ہوں۔ آئیے پہلے ہم عمل کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سب سے اول میں ہم وہی بتائیں گے کہ 3 بار آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک آپ نے ہر وظیفے میں 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، اگر آپ کو وقت جتنا ہو اتنی بار آپ کو یہ پڑھنا ہی ہوگا۔ 3 بار آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے 3 بار جب درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ نے 41 بار استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 41 بار۔ 41 بار استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ استغفار آپ کو پورا یاد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اسے پڑھ لیں، اور اگر پورا یاد نہیں ہے تو آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طریقے سے 41 بار آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے سورہ مریم کو پڑھنا ہے۔ سورہ مریم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ یہ پڑھنا ہے آپ نے 3 بار۔ سوری، یہ تھوڑا غلط میں لکھ گیا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، 3 بار آپ نے سورہ مریم کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کی علم اضافے کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں، سورہ مریم بھی آپ دیکھ لیں۔ کئی ساری میری بہنوں کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا سورہ مریم کون سے پارے میں ہے، کہاں ہے، تو میں یہ بھی بتا دوں سورہ مریم آپ نے 16واں پارہ نکال لینا ہے۔ 16ویں پارے کے آپ نے شروع ہی میں آپ کو سورہ مریم نظر آ جائے گی۔ سورہ مریم نکالنے کے لیے 16ویں پارے میں آپ نے تیسرا رکوع دیکھ لینا ہے۔ یہ تیسرا رکوع آپ دیکھ لیجئے گا، یہ تیسرا رکوع ہے، اور یہاں سے سورہ مریم شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ہے نا، یہاں سے سورہ مریم شروع ہوگی تیسرے رکوع سے۔ یہ چوتھا رکوع آیا، اور یہ 5واں رکوع آیا، یہ 6واں رکوع، 7واں رکوع، اس کے بعد میں 8واں یہ ہے، اور 9ویں رکوع تک سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم یہ 1 صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، 4 صفحہ،
5 صفحوں پر سورہ مریم ہے یہ. آپ نے اس سورہ مریم کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ آپ سورہ مریم پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ مریم پڑھنے کے بعد میں آخر میں پھر آپ نے 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. 3 بار پھر آخر میں آپ درود پاک پڑھ لیں گے. ایک بار اور سن لیں. 3 بار آپ نے شروع میں درود پاک، 41 مرتبہ استغفر اللہ، پھر 3 بار سورہ مریم، پھر 3 بار آپ درود پاک پڑھ لیں. یہ سیب آپ اب یہ یاد رہے، یہ سیب آپ نے شروع میں نہیں کاٹنا ہے. اس سب کو پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنا ہے. بالکل آپ نے بات نہیں کرنا ہے ابھی کسی سے. آپ نے پڑھ لیا ہے، 3 بار درود پاک پڑھ لیا، 41 بار استغفار پڑھ لیا، 3 بار سورہ مریم کو پڑھ لیا، 3 بار پھر درود پاک پڑھ لیا. اس کے بعد میں آپ چاقو لیں. میں اسے کاٹوں گا نہیں ابھی، ہے نا. تو آپ چاقو لیں، اور چاقو لینے کے بعد میں اس کو اس طریقے سے 2 ٹکڑے کر لیں، اور اس کے بعد اس طریقے سے اس کے 2 ٹکڑے کر لیں. یہ 4 ٹکڑے ہو جائیں گے. اب ان 4 ٹکڑوں کا کرنا کیا ہے؟ اس عمل کو 11 ربیع الاول کی شام میں یعنی 12ویں شب میں آپ نے کرنا ہے، نماز عشاء کو پڑھنے کے بعد. یہ عمل پاک صاف آدمی کرے گا، یا عورت جو بھی ہے وہ بھی پاک صاف ہو، یا آدمی ہے تو وہ بھی پاک صاف ہو، اور پاک صاف کے بعد میں وضو بھی ہو عمل کرنے کے لیے، ہے نا. یہ مغرب کی یعنی عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد میں آپ نے اس کے 4 ٹکڑے کرنا ہے. 4 ٹکڑے کرنے کے بعد میں ان چاروں ٹکڑوں کو ایک جگہ رکھ کر، جیسے یہ ہے، یہ 4 ٹکڑے ہیں، تھوڑی تھوڑی ٹکڑوں میں آپ جگہ دیں اور اس پہ دم کر دیں، یعنی پھونک ماریں. اس پہ 3 پھونکیں ماریں آپ اس طریقے سے. ایک پھونک بغیر بات کیے کسی سے، پھر دوسری پھونک، پھر بھی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا، پھر تیسری پھونک. اس طریقے سے آپ 3 پھونکیں اس میں مار لیں سیب میں. اور اس سیب کو یہ عمل آپ نے اس وقت میں کرنا ہے جس وقت میں آپ کے شوہر آپ کے پاس ہوں. اور ہاں، یہ ایک بات میں اور بھول گیا، جب آپ نے اس سیب کو کاٹنا ہے تو یہ دیکھ لیں، میں آپ کو کتاب میں بھی دکھا دوں، جنہیں شادی کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی ہو، وہ ایک سیب لے کر اسے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ٹکڑے کریں. تو جب آپ اس کے 4 ٹکڑے کریں نا، تو اس پر خواجہ بختیار کاکی یا حضرت بختیار کاکی اس طریقے سے نام لے کر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے ٹکڑے کر دیں. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے ٹکڑا کر دیں. ان کے نام لے کر یہ ٹکڑا کریں. اب آپ نے جب یہ 4 ٹکڑا ہو جائے گا تو آپ نے اس 4 ٹکڑے کا کرنا کیا ہے؟ 4 ٹکڑے کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں میاں بیویوں نے ایک ایک ٹکڑا شوہر اور بیوی نے اسی وقت میں تناول کر لینا ہے. ایک ایک ٹکڑا دونوں اسی وقت میں تناول کر لیں. اس کے بعد میں شرط ہے کہ اسی رات میں آپ نے شوہر بیوی نے وظیفہ جوزیت قائم کرنا ہے، یعنی ہم بستر ہونا ہے. وظیفہ جوزیت سے جب دونوں فارغ ہو جائیں، اس کے بعد میں 10 منٹ کے بعد میں فارغ ہونے کے اپنے ہاتھ کو دھو کر اور سب کچھ سے پاک صاف ہو کر، مطلب ہاتھ کو دھو لیں، غسل بعد میں بھی کریں، اور جو ایک ایک ٹکڑا بچا تھا وہ بعد میں یعنی وظیفہ جوزیت قائم کرنے کے بعد میں ایک ایک ٹکڑا لے لیں. یعنی 10 منٹ پہلے ایک ایک ٹکڑا کھا لیں اور 10 منٹ کے بعد میں ایک ایک ٹکڑا دونوں نے کھا لینا ہے. اب 4 ٹکڑے یہ کھا لیے گئے ہیں. اب یہ صرف ایک ہی رات کا، ایک ہی دن کا عمل تھا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بہت جلد صالح اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، ہے نا. یہ تو ہم نے آپ کو آج کا عمل بتا دیا، آپ نے سن لیا. اب میں آپ کو یہ اور بتا دوں جو میری بہنوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے. کئی ویڈیو سے پچھلی سے میں دعا نہیں کرا پا رہا تھا، لیکن انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم دعا بھی کرائیں گے. سب سے پہلا نام ہے السلام علیکم، میرا نام سلمانہ بیگم ہے، میرے شوہر کا نام فرقان ہے، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ ہمیں بھی
نیک صالح اولاد سے نواز دے، دعاؤں میں یاد رکھنا، آمین آمین آمین۔ اللہ کریم ہماری بہن سلمانہ بیگم کو صالح اولاد عطا فرمائے، آمین 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 ثم آمین آمین آمین۔ یہ جنہوں نے آمین لکھے ہیں پروردگار یہ بھی اولاد کی خواہش میں ہے تو مولا تو انہیں بھی صالح اولاد عطا فرما۔ آگے ہے میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صالح اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم، میرا نام راضیہ پروین ہے، میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میرے اولاد نہیں ہوئی ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے، آمین۔ اللہ کریم آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ سب کوئی دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، آمین آمین۔ اللہ آپ کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ ہم تک وظیفہ پہنچائے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کا ذریعہ بنایا۔ جی انہوں نے کچھ ہمارے لیے دعا کی ہے، اللہ انہیں بھی ہمیں بھی سلامت رکھے۔ السلام علیکم، میرا نام ہینا آصف ہے، میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ پاک سے دعا کیجیے گا کہ سب بے اولاد بہنوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، آمین۔ اللہ آپ کو بھی اور تمام بے اولاد بہنوں کو بھی صالح اولاد عطا فرمائے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، آمین ثم آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ انہوں نے دعائی الفاظ کہیں، پروردگار ان کی خواہش کو پورا فرمائے، آمین۔ فیروز خان، اللہ آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم، ہم بے اولاد ہیں، ہمارے لیے آپ دعا کی گزارش ہے۔ میرا نام زینت فاطمہ، 10 سال ہو گئے ہیں، اللہ آپ کو بھی صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام مہک ہے، میرے شوہر کا نام رانو ہے اور میرے پاس اولاد نہیں ہے، میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، میرے لیے بھی آپ دعا کیجیے، اللہ آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سمیرہ، میرے شوہر کا نام اللہ بخش ہے اور میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، مجھے اولاد نہیں ہے، دعا کرو، اللہ آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا کرنا، میرا نام فرحانہ ہے، اللہ آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم بھائی جان، میرا نام بندنا ہے اور میرے شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں کہ میرے جیسی سب بے اولاد بہنوں کو گود بھر جائے، آمین۔ اللہ آپ کو بھی اور آپ کے تمام بھائی بہن یا ہمارے سب کے جو ویورز ہیں سب کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرا نام تبسم ہے اور میرے شوہر کا نام ندیم خان ہے اور میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، بہت پریشان ہوں، مجھے بھی اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ السلام علیکم، میری شادی کو 4 سال ہو گیا ہے، پریگننسی نہیں ہے، رہ رہی ہے، اللہ آپ کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ سونی پروین ہماری بہن، مولا میری اس بہن کو بھی اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم، میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، پریگننسی نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے، میرا نام فرحت ہے، اللہ کریم آپ کو بھی اولاد دے اور صالح اولاد کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میرے لیے بھی آپ دعا کریں پلیز، 5 سال ہو گئے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، صالح اولاد عطا فرمائے، آمین 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 آمین۔ یہ جو آمین کہنے والے ہیں اگر ان کے دل میں بھی خواہش ہے مولا انہیں بھی اولاد نہیں ہے تو ان سب کو بھی تو صالح اولاد عطا فرما۔ مولا پاک پروردگار یہ ہماری بہنیں جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا، ہم نے دعا کی، پروردگار ان سب بے اولاد میری بہنوں کے حق میں میری اس دعا کو قبول فرما اور اپنے اس محبوب کی آمد والے مہینے کی برکتوں کے صدقے سے ان سب کو صالح اولاد عطا فرما، ان کے گھروں میں چاند سے بیٹے اور چاند سی بیٹیاں عطا فرما۔ مولا تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تیرے خزانوں میں کمی کہاں ہے پروردگار، تو اپنے خزانے میں سے ان تمام بے اولاد بہنوں کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ ہم نے دعا کی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا حافظ۔